أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذرهم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو، یاکلوا کے کھائیں، ویتمتعوا اور مزے کریں، ویلہہم اور بلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو العمل جھوٹی امیدیں، فسوف پسند قریب یعلمون یہ جان لیں گے۔ کسی آدمی کو خیر خواہانہ انداز میں سمجھائے، بہت زیادہ سمجھائے، پھر بھی وہ ماننے کی طرف نہ آئے، تو پھر انسان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ خود ہی اگر یہ علاقت کو انتخاب کرتا ہے، باہر میں جاتا ہے تو جائے، آخر کتنا سمجھا دیا ہے۔ ایک استاذ اس شاگرد کو کہ جو سبق بھی ٹھیک طریقے سے یاد نہیں کرتا، چھٹیاں بھی بہت کرتا ہے، استاذ اس کو بہت سمجھاتا ہے، لیکن سمجھانے سے پھر بھی نہیں سمجھتا، غلطیوں پہ غلطیاں کیے جاتا ہے، چھٹیوں پہ چھٹیاں کیے جاتا ہے، سبق نہیں پڑھتا، تو پھر ذہن یہ بات کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاتا ہے تو جائے، خود ہی ناکامی کی طرف جاتا ہے تو پھر جانے دو اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اب لوگوں کو دعوت دیجیے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے کہ لوگوں اگر اسی حالت کے اندر پڑے رہے، اسی کفر شرک میں پڑے رہے تو بہت برا انجام ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، ایک ایک فرد کے پاس جاتے، انفرادی ملاقاتیں کرتے، کئی دفعہ جاتے، رات کو مصلی بچھا کر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مان نہیں رہے تھے، بلکہ نہ صرف یہ کہ نہ ماننا تو دور کی بات، مقابلے کے اوپر، ضد کے اوپر آ گئے تھے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہدایت ہے کہ جو دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا دھرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو، ان کے غم کے اندر نہ پڑیے، یأکلوا ویتمتعوا، یہ کھائیں پئیں اور مزے کریں، ویلہہم اور بہلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو العمل جھوٹی امیدیں۔ یہ جھوٹی امیدیں ہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ صحت ہے بس ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہ جوانی ہمیشہ ہی میرے پاس رہے گی، اور یہ امیدیں کہ یہ زندگی اور یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، آخرت ہے ہی نہیں، اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی ہمارے ہی مزے ہوں گے جس طرح دنیا کے اندر ہمارے مزے ہیں۔ تو فرمایا ان کو چھوڑ دیجئے، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے کہ حق کی بات کو نہ سمجھنے کا کس قدر برا انجام نکلتا ہے، حق کو نہ اختیار کرنے کا کس قدر برا انجام نکلتا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ شرک اور کفر کا کیا انجام نکلتا ہے۔ ایک بندہ مومن بھی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور دنیا کے اندر جائز مزے بھی لیتا ہے، لیکن موت کو یاد رکھ کر کے، آخرت کو یاد رکھ کے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے، انسان کو موت بھی یاد نہ ہو، آخرت کی تیاری بھی ذہن میں نہ ہو، پھر دنیا کے اندر یہ انسان پھنس جائے کھانے پینے کے اندر، کمانے کے اندر، مزوں کے اندر، تو یہ انسان کی ناکامی کا راستہ ہے۔ وما اہلکنا، ہم نے ہلاک نہیں کیا، من قریۃ، کسی بستی کو، الا مگر ولہا، تھا اس کے لیے ہلاکت کا ایک وقت، کتاب طے شدہ، لکھا ہوا،
معلوم پہلے سے طے شدہ، ما تسبق آگے نہیں بڑھ سکتی من امتن کوئی قوم اجلھا اپنے لاگت کے وقت مقررہ سے، وما یستاخرون پیچھے رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو بغیر اتمام حجت کے ہلاک نہیں کیا، بغیر نبی بھیجنے کے، بغیر سمجھانے کے ہلاک نہیں کیا۔ اور جب بھی کوئی قوم غلطیاں کرتی ہے، نافرمانیاں کرتی ہے، سرکشیاں کرتی ہے، تو فوراً اللہ رب العالمین گرفت نہیں فرماتا، فوراً اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کی ہلاکت کے مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہلاکت کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو نہ 1 منٹ پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ 1 منٹ اس کے بعد ہو سکتے ہیں۔ دروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو، یاکلوا کہ کھائیں، ویتمتعوا اور مزے کریں، ویلہہم اور بہلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو، الامل جھوٹی امیدیں، فسوف پس ان قریب یعلمون یہ جان لیں گے، وما اہلکنا اور ہم نے ہلاک نہیں کیا، من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر ولا تھا اس کی ہلاکت کے لیے کتاب معلوم ایک نوشتہ پہلے سے طے شدہ، ما تسبق کو آگے نہیں بڑھ سکتی من امتن کوئی قوم اجلھا اپنے ہلاکت کے وقت مقررہ سے، وما یستاخرون اور نہ اس سے پیچھے رہ سکتی ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم